الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، وعلی آلک وصحبہ یا رحمۃ للعالمین۔ معزز و مکرم سامعین کرام، آج سورہ بقرہ کے 2 رکوع ہمارے مکمل ہوئے اور تیسرے رکوع کا جو ہے آج ہم نے آغاز کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ مجھے صحیح سمجھ کے آنے کے لیے توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سماعت کرنے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین وقت میں شاید مقصر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو، رکھا اپنے رب کی کیا کرو؟ عبادت کرو۔ الذی خلقکم، کوئی عبادت کرے؟ الذی خلقکم، فرمایا جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے تم کو کیا کیا ہے؟ پیدا کیا۔ والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے ہیں ان کو پیدا کیا۔ لعلکم تتقون، مقصد کیا ہے؟ شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ سب نے مطلب فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، ہونا کیا چاہیے تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا، سیدھی سی بات ہے، عبادت کون کرتے ہیں؟ ایمان والے کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں تم کیا کرو؟ عبادت کرو، اپنے رب کی تم عبادت کرو۔ مفسرین نے اس پہ کلام کہا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں تم عبادت کرو اپنے رب کی۔ اب اس میں منافق بھی آ گئے لوگوں میں، اس میں کافر بھی آ گئے اور اس میں مومن بھی آ گئے۔ ناس میں اگر خطاب اکیلا مومنوں کو ہوتا تو پھر یا ایھا الناس نہ آتا، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا آتا۔ اب پھر مطلب کیا ہوا جب یہ کہا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو؟ کیا کافر جو ہیں وہ بھی اپنی رب کی عبادت کرتے ہیں؟ ان کو بھی اللہ نے کہا۔ علماء نے اس کو انہوں نے کہا جب کافروں کو کہا جائے گا نا عبادت کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تم میرے محبوب پہ ایمان لے کر آؤ، پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ لے کر جاؤ۔ پہلے ایمان لے کر آؤ۔ اب دیکھتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، کیا کرو؟ نماز قائم کرو۔ اب کیا مطلب؟ بغیر وضو شروع کر دیں؟ بغیر وضو نماز نہیں ہوتی نا، پہلے وضو کرنا پڑے گا پھر نماز پڑھیں گے۔ ایسے ہی ہے، ایسے کافر جو ہیں پہلے ایمان لے کر آئیں گے اور پھر
اللہ کی کیا کریں گے؟ عبادت کریں گے۔ یا الناس، اگر جو منافقوں کو جو ہے اللہ نے خطاب فرمایا ہے، کیونکہ بظاہر تو وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، اس سے مراد یہ ہے اے منافقوں تم اخلاص کے ساتھ منافقت کو ترک کر دو اور اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرو۔ اخلاص کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، تو اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب جو ایمان والوں کو خطاب ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان والوں کو کہا گیا کہ تم عبادت کرو اور استقامت کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہ نہیں ہے کہ کبھی عبادت کر لی اور کبھی چھوڑ دی، نہیں، یہ نہیں۔ مومن تو وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی ہر وقت عبادت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ عبادت۔ لفظ یا ایھا الناس، اس سے مراد سب ہے، لیکن فرق ایمان والوں کو اور طرح خطاب ہے، اور جو منافق ہیں ان کو اور خطاب ہے، اور جو کافر ہیں ان کو اور خطاب ہے۔ اور میں او بدو، تم کیا کرو؟ عبادت کرو۔ عبادت یاد رکھنے اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ ہم نے اسے چند چیزوں میں مقید کر دیا ہے۔ عبادت ہم نے یہی سمجھ لیا ہے، ٹھیک ہے نماز پڑھنے کو عبادت ہے، ٹھیک ہے یہ بھی عبادت ہے، عبادت سے باہر نہیں، لیکن چند چیزوں کو ہم نے خاص کر دیا کہ یہ عبادت ہے اور باقی جو ہے وہ عبادت نہیں ہے۔ پہلے تو عبادت، یہ لفظ عبد جو ہے عبد سے نکلا ہے، اور عبد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غلام۔ عبد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غلام۔ اب مجھے بتائیں، غلام کی کوئی اپنی مرضی ہوتی؟ غلام کی تو اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی بھائی۔ جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، عبد سے ہے، بندگی ہے، بندگی کا معنی غلامی ہے، تو پھر جو آقا کہے غلامی وہی ہے، بندگی وہی ہے، ویسے بندہ کرتا جائے، ویسے کرتا جائے، جھک جائے، اس کی بارگاہ میں سجدہ ہو جائے، اس مالک کو منائے۔ یاد رکھ لے یہ نوکری نہیں ہے، یہ غلامی ہے۔ نوکری میں تو ایسے ہوتا ہے نا، کسی چیز کو تخصیص کیا جاتا ہے، کوئی بندہ نوکری کرتا ہے تو اس کے ساتھ آپ طے کرتے ہیں کہ جناب یہ کام نہیں کرنا ہے، تو نہیں یہ کام کرنا ہے۔ اگر آپ کوئی اور اسے کام کہہ دیتے ہیں، وہ کہے گا نہیں بھی میرے ساتھ تمہاری بات ہی نہیں ہوتی۔ نوکری تو یہ ہے کہ جو کام طے ہے وہ کرنا ہے، اور جو طے نہیں ہے وہ نہیں کرنا ہے۔ نہیں، یہ بندگی ہے، تو مالک کا جو حکم آ گیا ہے وہ کرتے جانا ہے، اور جس سے اس نے منع کر دیا ہے اس سے رک جانا ہے۔ بس عبادت کا مفہوم سمجھ لیں، یہ عبادت کا مفہوم ہے۔ عبادت جو رب نے حکم دیا اس کو کرے، اور جس سے اس نے منع کر دیا رک جائے۔ آپ صحیح شاید یہ سمجھتے ہیں کہ نیکی کرنا ہی عبادت ہے، لیکن گناہوں سے رک جانا یہ بھی عبادت ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ہم سمجھتے صرف اور صرف نیکی کرنا ہی عبادت ہے، یہ ذہن میں ہے۔ یا مسجد میں ہی عبادت ہوتی ہے، دکان پہ بیٹھ کے شاید عبادت نہیں ہوتی، اور بھائی مسجد میں بھی عبادت ہوتی ہے، دکان پہ بیٹھ کر بھی عبادت ہوتی ہے۔ آخری کسی بات کو سمجھ نہیں فرمایا، جو سچا تاجر ہے قیامت والے دن صدیقوں شہداؤں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کیا تجارت کرنا مسجد میں جائز ہے؟
مسجد میں تو تجارت کرنا ہی جائز نہیں ہے، تو تجارت بندہ دکان پہ بیٹھ کے کرتا ہے، تو اگر وہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا سچ بولتا ہے تو علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اسے شہیدوں صدیقوں میں پائے گا۔ دکان پہ بیٹھ کے آپ عبادت کر سکتے ہیں، آپ کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں، سچ بولیں، اور اپنا جو ہے منافع جو ہے جتنا بنتا ہے اتنا لیں، اور اس میں جو ہے وہ ہیرا پھیری نہ کریں۔ تو بابا جی صبح سے لے کر شام تک جتنا ٹائم جو ہے وہ آپ دکان پہ بیٹھے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ عبادت جو ہے علیہ السلام کے پیچھے بات ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص مزدوری کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ مزدوری کرتا ہے سارا دن اپنے بچوں کو رزق حلال کھلانے کے لیے، ظاہر ہے صبح سے آپ جا کر دکان پہ بیٹھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو رزق حلال کھلائیں، مقصد یہی ہے نا، بچوں کو رزق حلال کھلائیں۔ تو جب مقصد یہ ہے تو میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جون سا شخص جو ہے وہ صبح سے لے کر شام تک اپنے بچوں کو رزق حلال کھلانے کے لیے محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، شام کو اپنے گھر میں آتا ہے، اس کے جسم پہ درد ہوتا ہے نا، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، سارا دن محنت کی ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، تھکاوٹ سے جسم میں درد ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے نہیں، رزق حلال اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے جو ہے اس نے سارا دن توبہ کی ہے، محنت کی ہے، اور حرام کا لقمہ ہمارے بچوں کے پیٹ میں نہ کہیں چلا جائے۔ سامعین محترم، اگر اس کی نیت یہ ہے کہ بچوں کو اس کی حلال کھلانا ہے، سمجھ لیں وہ عبادت کر رہا ہے۔ میں نے بتایا کہاں سے بھی بولا تو بھائی عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ آپ حقوق اللہ یہ بھی عبادت ہے، حقوق العباد یہ بھی عبادت ہے، حرام سے بچنا یہ بھی عبادت ہے۔ تو اگر آپ حقوق العباد کی طرف آنا ہے، میں چل پہلے حدیث کی بات، ایک شخص کو اللہ تبارک تعالیٰ نے گناہگار بنا، اس کو بخشش فرمایا، اسے بخش دیا۔ اس نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا مالک اتنا بڑا کرم کر دیا، کوئی گناہگار تھا تو نے مجھے بخش دیا، میں تو گناہگار تھا تو نے مجھے بخش دیا، اتنا کرم کر دیا، یہ تو بتا دیں کہ یہ کرم ہوا کیسے، یہ کرم کیسے ہوا؟ اگر اس بندے نے تو اللہ کی بارگاہ میں سنا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک رات کو آ رہا تھا، راستے میں آتے ہوئے میرے پاؤں کے ساتھ ایک پتھر ٹکرایا، ایک کیا ٹکرایا؟ پتھر۔ پاؤں کے ساتھ جب ایک پتھر ٹکرایا تو نے اس پتھر کو اٹھا کر راستے سے ہٹا دیا اور کہا کہ کوئی بوڑھا گزرے گا، کوئی اور شخص گزرے گا، اسے تکلیف ہوگی، تو
تو نے وہ ہٹا کر تو بھول گیا، لیکن میں تیرا رب نہیں بولا۔ تو نے تو اسے معمولی سی نیکی سمجھا، تو نے اسے چھوٹی سی نیکی سمجھا، تو بھول گیا۔ یہ جو رات کو تو نے اس رات پتھر اٹھایا تھا نا، پتھر، میں رب نے تجھے اس پتھر اٹھانے کی وجہ سے تیری بڑی وفا دی۔ اور وہی راستے سے جاتے ہوئے کوئی چھلکا اٹھا دیا، کوئی گر نہ جائے، راستے میں جاتے ہوئے کوئی پتھر اٹھا دیا، کوئی اینٹ اٹھا دی، کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ بھی بات ہے۔ انہوں نے بتائی یہ صدقہ لیا، صدقہ ہے۔ تو عبادت فرمایا، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت مالی عبادت بھی ہے، قولی بھی عبادت ہے، فعلی بھی عبادت ہے۔ قولی عبادت ہے، آپ اپنی زبان کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہیں دیں۔ زبان اپنے کنٹرول میں رہے، اللہ کی عبادت کریں اس زبان کے ساتھ، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور السلام نے ارشاد فرمایا، جو سا بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، کتنی چیزوں کی؟ دو چیزوں کی۔ فرمایا ایک زبان، دوسری شرم کا، میں مصطفیٰ اس کو جنت کی ضمانت دوں۔ یہ زبان بہت بڑے گناہ کرواتی ہے، بڑے گناہ کرواتی ہے۔ جو سا بندہ اسے اپنے کنٹرول میں کر دیتا ہے، سمجھ لو کامیاب ہو گیا۔ تو فرمایا جو سا بندہ جو ہے مجھے دو چیزوں کی ضمانت ہے، میں مصطفیٰ اس کو جنت کی ضمانت۔ بقری عبادات، حقوق اللہ، حقوق العباد، یاد رکھیں سب عبادت کے اندر آتے ہیں۔ اور حقوق اللہ، حقوق العباد میں دیکھ لیں آپ، سب حقوق ہیں۔ والدین جو ہے ان کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، جانوروں کے حقوق ہیں۔ یہ سارے جتنے یعنی حقوق آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس پہ بندے کو اجر عطا فرماتا ہے۔ سمجھ لو حقوق العباد جو ہے اس کو ادا کرنا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اور حقوق العباد جو ہے وہ بھی عبادت، اور حقوق اللہ جو ہے وہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ اور حقوق اللہ میں بعض کی باتیں ایسی ہیں جو مالی بھی ہیں اور بدنی بھی ہیں، مالی بھی ہیں اور کیا ہیں؟ بدنی بھی ہیں۔ جس طریقے سے حج ہے، حج میں مشقت بھی ہے، بندہ جو ہے وہ محنت کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیسہ بھی کیا ہوتا ہے؟ خرچ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یعنی بدن کے ذریعے سے جو ہے آپ مشقت کرتے ہیں اور اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو مال جو ہے اس کے بارے میں علیہ السلام کی مجھ سے بات کریں، حضور السلام نے ارشاد فرمایا، جو سا شخص اللہ کی راہ میں رزق حلال میں سے ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، یاد رکھ لیں شرط رزق حلال ہے۔ آج جس دور میں ہم جا رہے ہیں، حلال و حرام کی تمیز لوگ نہیں ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ اب تو آپ کوئی کام ہی نہیں کروا سکتے، حقیقت ہے۔ آپ چھوٹے سے چھوٹا کام ہی کہیں کہ بغیر رشوت سے کوئی کر دے تو بڑا مشکل کام ہے۔ اب کسی افسر کا فون بھی کرو تب بھی نہیں ہوتا کہ پیسے لاؤ گے،
حقیقت. اور اگر آپ صحیح طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں تو ہوتا ہی نہیں ہے. یہ حالت ہماری آج ہو رہی ہے. یہاں تک میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو میں جون سا بندہ 10 درہم کا کپڑا خریدتا ہے. کتنے درہم کا؟ فرمایا اگر 1 درہم اس میں حرام کا ہے. کتنا؟ 9 حلال میں. فرمایا جون سا وہ کپڑا جس کے 1 درہم حرام کا ہے، فرمایا وہ پہن کر جو نمازیں پڑھے گا اللہ اس کی نمازیں قبول ہی نہیں فرماتا. رزق حلال کمانا بہت بڑی عبادت ہے، یاد رکھ لیں. حرام سے بچنا بہت بڑی عبادت ہے. توجہ دیں اس پر. ہم نے صرف عبادت کا مفہوم نماز سے ختم کر دیا. بس نماز پڑھیں، حلال حرام کی تمیز ختم. حرام کھائیں، سود کھائیں، جو مرضی کھاتے رہیں، آ کر نماز پڑھنے سب کو پوچھا جائے گا نہیں کرے. اپنے رزق کو حلال کرنا. حرام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جون سا بندہ جو ہے 1 کھجور اس کے حلال میں سے، 1 کھجور کتنے کی آتی ہے؟ 1 کھجور چند روپے اللہ کی راہ میں دیتا ہے. علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ اپنی شان کے لائق اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے. 1 کھجور دی اس کے حلال میں سے اللہ کی راہ میں اپنی شان کے لائق جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے اس کو قبول فرماتا ہے. تو فرمایا پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کی تربیت فرماتا ہے، اس کی تربیت فرماتا ہے. مثال ہے کہ اس نے فرمایا جس طرح تم اپنے بچڑے کو پالتے ہو، پہلے چھوٹا سا ہوتا ہے پھر وہ بیل بن جاتا ہے، تم اسے گھاس ڈالتے ہو، اس کی تربیت کرتے ہو. فرمایا اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ اس کھجور کی تربیت فرماتا ہے یہاں تک کہ وہ کھجور پہاڑوں کی مان کر جاتی ہے. پہاڑوں کی مان کر کے اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو اس کا اجر عطا فرماتا ہے. اس لیے عبادت سمجھ رہے ہیں. فرمایا یا الناس اعبدوا، اے لوگوں عبادت کرو اپنے ربکم الذی خلق، اس نے تمہیں پیدا کیا تم نے تم کو پیدا کیا. صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ تیرے لیے جو ہے وہ لاکھوں نعمتیں پیدا کر دی. مطلب پیدا کر کے تمہیں چھوڑ دیتا تو نہیں مر جاتا، اتنا بڑا نہ ہوتا. تیرے لیے کتنے اسباب جو ہے وہ پیدا فرمائے گا، تو پھر تو کسی اور کے سامنے جھکتا ہے. وہ مالک جو ہے جس نے تجھے اتنی نعمتیں دی ہیں. یاد رکھ لیں کسی نبینا سے وہ آ کر پوچھیں بینا کی کتنی بڑی جو ہے وہ نعمت ہے بینا ہونا. نبینے سے پوچھے جا کے وہ بتائے گا، وہ کہے گا میرے پاس جو کچھ ہے سب کچھ لے لو، آنکھیں دے دو، آنکھیں دے دو. تو بھائی اللہ تبارک تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں ہم پر، اور پھر بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں نہ چھوڑیں، اس کی عبادت نہ کریں، اس کو راضی نہ کریں. اور یہ بھی یاد رکھ لیں یہ جو عبادت کا مفہوم ہے مجبوراً نہیں ہے. بات کام مجبوراً کرنے لگتے ہیں. بندہ غلام ہو گیا کسی کا تو مجبور ہے نا، کسی بندے کا غلام ہو گیا مجبور ہے، اسے کام کرنا پڑے گا، مجبوری ہے اس کی. کسی کا نوکر ہو گیا کام کرنا پڑے گا، مجبوری ہے. اللہ کی عبادت مجبوری سمجھ کے نہیں کرنی بلکہ اللہ کی محبت میں اس کی عبادت کرنی، محبت کے ساتھ اس مالک کو اپنا محبوب سمجھ کر اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی عبادت کرنی. فرمایا ربکم الذی خلقکم، اس کی عبادت کرو. کیوں بھائی؟ فرمایا اس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے جتنے بھی پہلے آئے ان کو بھی کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا فرمایا. لعلکم تتقون، کیوں عبادت کرو؟ فرمایا شاید کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، شاید تمہیں تقوی کا نور مل جائے، شاید تم اللہ سے ڈر جاؤ، شاید
تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، خشیت الہی تمہارے اندر پیدا ہو جائے، اور تم جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ ازاری کرنے والے بن جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ آنسو بہانے والے بن جاؤ، شاید تم اللہ سے ڈر جاؤ، شاید تمہیں عبادت کی لذت حاصل ہو جائے۔ اب ہم سوال کریں گے، بیان اختتام ہے، لذت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یاد رکھیں، عبادت میں اگر لذت حاصل کرنا چاہتے ہو، کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ لذت۔ یہ دل ایک برتن ہے، کیا ہے؟ ایک برتن ہے، یاد رکھیں، اس کے اندر دودھ بھی ڈالیں اور اس کے ساتھ نجاست بھی ڈالیں تو سمجھ لیں وہ دودھ کو پی لیں گے وہ نجس ہو جائے گا۔ سامعین محترم، جو دل ہے یہ اللہ کے نور کی آماج گاہ ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس دل پر۔ تو سامعین محترم، پھر یہاں اللہ کا نور بھی ہو اور وہاں نجاست بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لذت حاصل ہو جائے تو پھر یہ ساری نجاستیں، یہ ساری کی ساری جو ہے نکال دو، بس جب اللہ کا نور آئے گا تو پھر تمہیں نماز میں سرور بھی آئے گا، پھر تجھے سکون حاصل ہوگا، پھر تجھے سکون حاصل ہو جائے گا، تمہیں لذت آئے گی بات کے اندر۔ اور میں لال شاید کیا بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید